السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں تیمورتاز ساروس سے کہتا ہے بورسا کی مدد کی فریاد الخانی سنے گا، محاصرہ ختم ہوگا، تجارتی راستے کھلیں گے۔ یعنی جب ہم اس میز سے اٹھیں گے تو ساروس بورسا کے اوپر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہٹ جائیں گے۔ ساروس کہتا ہے کہیں وہ سیاہ بادل الخانی کے گرد نہ گھوم رہے ہوں۔ تیمورتاز کہتا ہے میں سمجھا نہیں۔ تو ساروس کہتا ہے عثمان نے تمہاری شاہراہ ریشم کا راستہ روک دیا، اورحان نے ان ترک سرداروں کا راستہ روک دیا جو چند سونے کے سکے جمع کیے ہیں۔ فوج تو چھوڑو، تم صرف اس طرح کی میز لگا سکتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے تیمورتاز؟ جو تم نے مجھے دیا وہ تحفہ نہیں، مجبوری تھی۔ تیمورتاز غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بازنطینی اور منگول بھی ہتھیار کھینچ لیتے ہیں۔ سپاہیوں کو روکتے ہوئے تیمورتاز کہتا ہے میکائی قبیلے کو تاریخ سے مٹا دوں گا۔ اورحان کی شکست، عثمان کی بیماری، ہمارا اتحاد۔ ساروس کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے دیکھو، اگر تم ناکام ہوگے تو میں اپنے راستے پر چلوں گا۔ میں وہ واحد شخص ہوں جس نے اورحان کو شکست دی ہے۔ میرے کمانڈر فلاویوس کی بدولت میں ان کی قرارگاہ کو تباہ کر کے انہیں دوبارہ شکست دے سکتا ہوں، تمہارے بغیر۔ ان کے لیے مجھے اپنی طاقت دکھاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں اورحان آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کے پاس آتا ہے تو آئیکوت کہتا ہے حضور آپ کا راستہ آسان ہو، انشاءاللہ آپ اپنے نئے فرض میں کامیاب ہوں گے۔ اورحان پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میرا فریضہ کیا ہے آئیکوت؟ تو آئیکوت کہتا ہے حضور اگر آپ کا کوئی فریضہ نہ بھی ہو تو بھی ہمارے لیے آپ سب سے۔ اس لیے میں شہنشاہ کے ساتھ وہاں پہنچنے والا علاؤالدین کہتا ہے فرائض عہدوں کا تعین نہیں کرتے آئیکوت، اورحان صاحب ہمیشہ اورحان صاحب ہی رہیں گے۔ یہ سن کے اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہنشاہ اورحان سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں اورحان صاحب؟ اورحان کہتا ہے میں اور میرے سپاہی برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں، میں ان سے معافی مانگنے کا مستحق ہوں، ہے نا علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے ضرور، حق ہے بھائی۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم بھی حق حلال کرتے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے آپ نے جرگے میں کر دیا ہے اور میرے لیے دعا کی، میں نے سنا۔ شہنشاہ کہتا ہے دعا تمہارے بابا کرتے ہیں، ہم صرف آمین کہہ سکتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا آپ بابا کو نہیں جانتے بھائی؟ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کی فتوحات پر کبھی سایہ نہیں پڑے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اب سے آپ کا سایہ بورسا پر بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو اورحان کہتا ہے فکر نہ کریں شہنشاہ صاحب، اب سے بورسا تمہارا، پہاڑ اور وادیاں ہماری ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ جرکتائی بھی ہرستوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ علاؤالدین اورحان سے کہتا ہے بھائی بے شک ہم مختلف سمتوں میں جائیں، بابا کے کھولے ہوئے راستے نصیب ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے ایک ہی راستے پر ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بہتر ہے بھائی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان جرکتائی اور سپاہیوں کے ساتھ روان ہو جاتا ہے، جبکہ ایک جانب کھڑا درسون اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین خیمے میں عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ غدار طبیب دستانے اتارتے ہوئے کہتا ہے وہ دعائیں دینا جاری رکھیں جو میں نے پہلے تیار کی تھی ملعون خاتون۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں کیا کوئی نئی دوا تیار نہیں کریں گے؟ تو طبیب کہتا ہے نہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیلوفر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کیا مطلب کہ ضرورت نہیں؟ بابا صحتیاب ہو رہے تھے، وہ اچانک اس طرح سے کمزور کیوں ہو گئے؟ طبیب کہتا ہے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری ایسی ہی ہے، مضبوط ہوتے ہیں اور پھر یہ کمزور کر دیتی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے لیکن آپ پہلے ایسا نہیں کہتے تھے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہمیں بتانے میں ہچکچا رہے ہیں؟ طبیب کہتا ہے نیلوفر خاتون، اس بیماری کے لیے اچھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے حضور کبھی آرام نہیں کرتے، تھک گئے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے یہ صرف تھکن نہیں ہے۔ تو ملعون خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہیں نیلوفر ٹھیک ہے، حکیم افندی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون حکیم کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ اٹھتی ہے اور نیلوفر سے پوچھتی ہے بھابی خیر ہے؟ آپ اس آدمی سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے آپ اسے پوچھ تاچھ کر رہی ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے تمہارا بھائی بابا کا تیمورتاز سے ملنے کے وقت طبیعت کا خراب ہو جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا انہوں نے بابا کو اس لیے بیمار کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے ملاقات میں جائیں؟ نیلوفر کہتی ہے صبح ٹھیک تھے، جو ہوا اچانک ہوا، اب علاؤالدین اور شاہین شاہ اس سے ملاقات میں جائیں گے۔ بابا کے قریب ہونے والا واحد شخص طبیب ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، انشاءاللہ اورحان غلط ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں اوچی صدران کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اورحان جرکتائی اور سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھتے ساتھ ہی اوچی اور دو سرداروں کو بہت غصہ آتا ہے۔ اورحان گھوڑے سے اترتا ہی ہے کہ اوچی پوچھتا ہے اورحان صاحب خیر تو ہے؟ کیا حضور نے آپ کو فریضے سے برطرف نہیں کیا؟ دوسرا کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کماندار شاہین صاحب کہاں ہیں؟ تو جرکتائی کہتا ہے تمہارا کماندار شاہین صاحب عثمان صاحب کے دیے ہوئے فریضے پر گئے ہیں اور ان کی جگہ مجھے یہ فریضہ ملا ہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں، اور اورحان صاحب سپاہیوں کو الوداع کہنے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے یہاں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان کے وہاں موجود سپاہی کہتے ہیں ہمارے تمام حقوق آپ کے لیے حلال ہیں میرے حضور۔ جرکتائی مزید کہتا ہے اور چونکہ یہ آ گئے ہیں تو ان کے سپاہیوں کے لوٹنے تک وہ خیمے میں میرے مہمان ہیں، چلے اورحان صاحب تشریف لائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان خیمے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اوچی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس لیے میں بالابان اور دمرول بھی وہاں پہنچاتے
آتے ہیں। انہیں دیکھ کر اوچی کہتا ہے اس کے سپاہی بھی آ گئے ہیں، اب اگر اس نے ٹھہرنے کی کوشش کی تو ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ بلابان اور دمرور خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اوچی خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ اب خیمے میں ہے لیکن خیمہ اس کا نہیں ہے۔ اندر خیمے میں اورحان جیرکتائی اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بلابان اس سے کہتا ہے حضور کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہم نے سنا۔ تو جیرکتائی کہتا ہے بلابان اورحان صاحب کی اب زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ اورحان کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، ہم بورسا میں داخل ہوں گے، برہان صاحب کو لے کر نکلیں گے۔ جیرکتائی صاحب رات کو شہر کے فصیل پر جا کر برہان صاحب کے بدلے ساروز کو 10 قیدی پیش کریں۔ بلابان ایک دم سے کہتا ہے حضور وہ برہان کو نہیں دیں گے، برہان صاحب عثمان صاحب کے خاص آدمی ہیں، وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو جاننا چاہتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیرکتائی کہتا ہے میں نے بھی اورحان صاحب کو یہی کہا، لیکن کیا تم جانتے ہو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اصرار کروں گا وہ نہیں مانیں گے، سودے بازی ہوگی، شدت اختیار ہو جائے گی اور جب ان کی توجہ مجھ پہ ہوگی، اورحان کہتا ہے اس وقت ہم چاروں قلعے میں گھس جائیں گے۔ کراخلیل کہتا ہے ہم پہاڑ کی طرف سے بورسا میں داخل ہوں گے، وہ بے خبر رہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ جب اورحان صاحب نے برہان صاحب کو بھیجا تھا تو مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اورحان کہتا ہے میں نے برہان صاحب کو اس مشکل صورتحال میں ڈالا، یا تو میں انہیں وہاں سے نکالوں گا یا میں خود وہی مر جاؤں گا۔ ادھر علاؤالدین دستاویزات دیکھتے ہوئے گونچا سے کہتا ہے ہمارے لیے محاصرہ بہت مشکل ہو گیا ہے گونچا، خزانے کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس اب جلد سے جلد بورسا کو فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ گونچا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن شہنشاہ صاحب اب سے تمہارے ماتحت ہوں گے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو گونچا کہتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر اورحان یہاں ہوتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا تھا، جبکہ بابا کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو کہ انہوں نے یہ فریضہ تمہیں سونپا، تم اور شہنشاہ صاحب ہماری ریاست کو مضبوط کرو گے اور بورسا کو فتح کرو گے انشاءاللہ۔ ملون خاتون اور حلیمہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، خبر ملنے پر کاش تم دیکھ سکتے کہ وہ کتنے غصے میں تھی علاؤالدین، کون جانے کہ انہوں نے جرگے میں کیا کہا۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ ایسے سوچ رہی ہیں جیسے میں اپنے ہی بھائی سے کچھ چھین رہا ہوں۔ اللہ میرا شاہد ہے خاتون، میرا واحد مقصد ریاست کی بقا ہے۔ رات کے وقت جیرکتائی سپاہیوں کے ساتھ بورسا کے باہر پہنچتا ہے، انہیں آتا ہوا دیکھ کر بلندی پر کھڑا سپاہی کہتا ہے جناب وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں آئے ہو، کیا بورسا میں مرنے کا ارادہ ہے؟ تو جیرکتائی کہتا ہے بات کرنے اور اتفاق کرنے کے لیے، برہان مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہارے 10 سپاہیوں کو تمہارے حوالے کروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے جب برہان بولے گا تو میں بالکل اسے تمہیں واپس کر دوں گا، میرا مطلب ہے اس کی لاش۔ دوسری طرف اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ چپکے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہاڑی پر جا پہنچتے ہیں جہاں سے انہیں بورسا میں داخل ہونا ہے۔ ادھر جیرکتائی فلاویوس سے کہتا ہے برہان کو اپنے پاس رکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اسے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگی، وہ بات بھی نہیں کرے گا۔ فلاویوس کہتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں برہان کو گرفتار رکھ کے تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتا ہوں۔ تمہارے عثمان صاحب نے اس بارے میں کیا کہا؟ جیرکتائی کہتا ہے مختصر بات کرتا ہوں، برہان ہمارے حوالے کرو گے یا نہیں؟ فلاویوس ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ادھر اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسی کا استعمال کرتے ہوئے بورسا کی دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر فلاویوس جیرکتائی سے کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو مارا، میں تم سے ضرور انتقام لوں گا، لیکن میرے سپاہی میرے لیے قیمتی ہیں، برہان کے لیے صرف 10 سپاہی بہت تھوڑے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے کیا تم کتنے چاہتی ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے 20، برہان کے بدلے 20 سپاہی۔ یہ سن کے جیرکتائی کہتا ہے 20۔ اورحان اور اس کے ساتھیوں کی دیواروں پر چڑھنے کی پیش قدمی جاری ہوتی ہے۔ ادھر جیرکتائی فلاویوس کو لٹکا رہا ہوتا ہے تو فلاویوس کہتا ہے میرے صبر کی حد ہے جیرکتائی، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تو جیرکتائی آہستگی سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اورحان صاحب اندر چلے گئے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اتفاق کیا، برہان صاحب کو تیار کرو اور میں کل تمہارے 20 سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی پلٹ جاتا ہے اور کمانڈر فلاویوس سے کہتا ہے جناب برہان ایک اہم قیدی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس سے جان سکتے ہیں۔ تو فلاویوس کہتا ہے کس نے کہا کہ میں اسے دے دوں گا؟ ادھر کافی دیر کی کوشش کے بعد اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بورسا میں داخل ہو جاتا ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے بورسا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے بورسا میرے بابا کا خواب اور میری ملت کا مستقبل، میرا مقدر، میں تمہیں ایک دن ضرور لے لوں گا، ان دیواروں سے چڑھ کر نہیں، بلکہ وہ دن قریب ہے جب میں فخر سے تمہارے دروازے سے داخل ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور محتاط انداز میں وہاں کھڑے دونوں فوجیوں کو مار ڈالتے ہیں، پھر ان کی لاشیں ٹھکانے لگاتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے کاراخلیل کہتا ہے میرے حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کسی چیز کے پیچھے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے ہم جان لیں گے، آؤ پہلے برہان صاحب کو بچائیں۔ کائی کے بلے میں منون خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں ان کا بخار کم نہیں ہو رہا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میرے بابا ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حکیم سے پوچھتا ہے مجھے بتائیں حکیم صاحب کیا میری غیر موجودگی میں بیماری شدت اختیار کر گئی ہے؟ تو حکیم کہتا ہے ان کا درجہ حرارت وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے ہدایت کی تھی میں نے ان کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کے بتائی ہوئی دوائیں دی ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے جو پھول میں نے مرہم میں شامل کرنے کے لیے دیا تھا اس کی مقدار 3 گنا بڑھا دو، میں واپس آتے ہی بابا کا خود خیال رکھوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی حکیم چلا جاتا ہے اور علاؤالدین عثمان صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میرے
لیے بابا کو اس طرح چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہے۔ تو ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، تم اور تمہارا بھائی ریاست کی قیادت کے ذمہ دار ہو، یہ تمہارے بابا کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے پانی اور سرکہ باقاعدگی سے تبدیل کرتے رہیے گا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں تیمورتاش نامی اس بدماش کی چالوں سے محتاط رہنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔